اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے. تم بھی انسان ہو, تم بھی اسے خطا کے رہنے والے ہو. بلاغت انسانی میں تمہاری مثالیں ہیں, فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو. تمہارے ادنا سے ادنا چھوٹیاں تو شعراء و عدلا کے مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہے. تم نظم و نثر کے استاد ہو, ماہرین فن ہو. اس جیسا قرآن پیش کر دو. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خداوند قدوس نے چیلنج کیا, قل لا اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے. اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق کے ایک اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتے, چاہے ایک دوسرے کے حامی اور مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ ایک چیلنج تھا. دشمنان اسلام و قرآن کے لیے یہ ایک سفید موقع تھا. جو اسلام کا چہرہ مشق کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سنگ ہو گیا. ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لے گئے, لیکن اس چیلنج پر سب کی زبان گونگے ہو گئے. پھر حق تعالیٰ سامنے نے اور نیچے اتر کر فرمایا, اگر تم پورے قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی صورت ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو اور ایک علمی بنا دو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب ارشاد فرما دو. ارشاد فرمایا, ام یقولون افتراء فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں ایک طالبہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کے نامی اس میں گرامی محمد عاصی آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے. کوئی بچوں کو حدیثاں یہ وہ یاد نہیں ہے, کچھ بھی تقریر بچوں میں بڑے بڑوں میں بچوں میں یاد کرنے لگاؤ نا. پھر تقریر بولنے لگاؤ, نعت نہ کو تقریر بولنے لگاؤ. تقریر بولنا کچھ بھی, بچیوں میں سے تقریر نہیں آتی کچھ بھی تم لوگوں کی. کوئی حدیثہ وغیرہ یاد نہیں ہے تمہارے کو. کون ہے تقریر والے, بلاؤ ان کو. تقریر کون کر, جو اچھی تقریر بولتے ہیں ان کو بلاؤ. اچھا بولنا, میرے ڈٹ کے بولنا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ
وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نظر. جناب صدر محترم حاضرین، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گی، جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھ سے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی غرق و آلود ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز سے کھینچا ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی. غرض اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا. حق جل تعالیٰ کی جانب سے بھی ارشاد ہوگا کہ یہاں نہ تمہاری جائیداد کام آئے گی، نہ تمہارے محلہ تمہیں بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست و احباب کو جمع غفیر بچا سکے گا. آج تو صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گی. ارشاد ہوگا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیشکر غافل عملگر کوئی دفتر میں ہے. دوستو، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں تندرستی و صحت عطا کی تھی، تم نے اس کا استعمال نماز کے لیے کیا یا نہیں. یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور دین کا اہم ستون ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا. کفر اور اسلام کے درمیان نماز کی حد فاصل ہے. حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کر لے. اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یعنی جس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کافرہ والا عمل کیا. گویا نماز کفر اور اسلام کے درمیان میں ایک آڑ ہے. اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے. نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی و طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور گزار کر دوں جس سے معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس سے کتنے غافل اور اپنے فرض منصبی سے کس قدر دور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، یہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود تو نماز پڑھ لیتا ہے لیکن پنجوقتہ اپنی پیشانی جھکا لیتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و قریب کو، رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو نماز قائم کرنے کا حکم نہیں کرتا تو دوستوں وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے. اس کے مرنے کے بعد اقامت نماز نہیں ہوگی، اقامت نماز نہیں ہوگی. جہاں بھی قرآن اور حدیث رسول نے اس کا حکم دیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے. انہی کی تعریف قرآن نے فرمائی ہے جو قامت صلاۃ کا
انجام دیتے ہیں. فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس لیے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور یہ بھی ضروری ہے اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دے. اس بات سے ہم کتنے غافل ہیں, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری اولاد سنیما میں, تھیٹروں میں, ناچ گانے کی محفلوں میں خوب عشرت قدروں میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتی ہے. جہاں ہم روزگار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں چغلی و غیبت, اتہام و بیکار قسم کی باتوں میں مشغول ہوتی ہیں, لیکن ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے. ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر و لحاظ نہیں ہوتا. آج ہمارے پورے معاشرہ و سوسائٹی کا یہی حال ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. حضرات, ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اچھے عمل کریں, خدا کے یہاں سے قبول ہو جائے اور فحش اور بری باتوں کا ہم سے خاتمہ ہو جائے. اور یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں, خدا سے نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز ہی بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. آئیے ہم عہد کریں, انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام رکھیں گے. بدوقتہ اپنی پیشانی کے خدا کے دربار میں اپنی پیشانی جھکایا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کا اہتمام کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور کون ہے بچی تھرار؟ ماشاءاللہ بیٹے, اللہ تیرے کو جزائے خیر دے, تو دین کی دائی بن میری بچی. کون ہے اور تھرار؟ بچی میں سے میں بول سکتی؟ بچوں میں سے کون ہے ایسا بچہ جو تھرار بول سکتا ہے؟ کیف آؤ, ابھی جو تقریر پڑھے پھر سے پڑھو, بولو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں, توحید کے بارے میں بولنا. آپ بولنا, کیف نابینا ہے بلکہ بولنا, بول کے تقریر کو وہ کرنا. واقعی مہینہ آپ نے کیا ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میری طرف سے مہینہ کو 200 روپے انعام دے ہوئے. جاؤ. رکو, یہ دبا شو رکو. نام مل گیا مہینہ کو مست. بیٹھو جی, پڑھو. واہ, رکو, ہاتھ ہٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر رہے شفیع ادھر سے. چلو بھائی, سیدھا بیٹھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں تقریر کے لیے دعوتیں دینے جا رہا ہوں جس کے نامی اسم گرامی محمد کیف جو نابینا ہے, عنوائے اور مدرسہ الفرقان کے ہونہار طالب علم ہیں, اور
اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنا تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ حضرات گرامی، میں اس بس محفوظ بارے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ میری باتوں کو غور سنا جائے۔ جب اسلام پہاڑان کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سارے قوت و طاقت دل و دماغ میں اسلام کو بجانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر چلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پندوں پر چڑھا کر، بھاپال اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حضرات، سنساد نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا ہے، اے غیر عربوں، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ دین ہمارے لیے عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دن کا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بادلوں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد محنت تدبیر پاس ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہدنامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ ہے، ان کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے بیٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چھپا چھپا کر دین کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آگے دھس گئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر حالات میں برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، اسرار محمد ہم پر کھل چکے ہیں، انوار محمدیہ سے ہم پیسیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔
हाजी। भला बताए कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम ने कितने मसाइब और आलम बर्दाश्त किए, इन संगीन घड़ियों को क्यों कर बर्दाश्त किए? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। चाहे कमजोर थे, चाहे बेबस थे, वो अर्श फर्श के, लोहे कलम के, शजर हजर के, आलो समा के, जिन्न बशर के, हुर मलाइका के, खुशखतर के रसूल आदि बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आता है अल्लाह ताला उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत व ताकत थी, क्या सिर्फ एक इशारा कर देते तो मक्का पूरा हाला को बर्बाद हो जाता। मक्के वालों के ऊपर 70 बरस जाते, बाहर गए बाकी अपनी वालिदा को देखकर मक्के में काफिर मच गया था। सरवर का आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब आपके चचा है, आते और कहते हैं कि भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं है, अब तलवार चलाने की इजाजत दे दो। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह आज इस घाटी से निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद ये दीन और दुनिया सलामती लेकर उस घाटी से बाहर आ गए। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा और हमारा हाल ये है कि इसका मजाक उड़ाते हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की निजात के लिए गमगीन रहते थे और रातों रात दुआएं करते रहते थे और रोया करते थे। इसी हाल में एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि और ये खुशखबरी पैगाम सुनाते हैं, हज़रतुल इज़्ज़त शहंशाह वाली जा अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खूब जानते थे आखिर हुजूर किस वजह से गमगीन रहते हैं, फिर भी दरियाफ्त करते हैं कि आप गमगीन क्यों रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मैं रहूँगा और ये बच्चे रहेंगे। अगर मैं ज़िंदा रह गया ना तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताता रहूँगा मैं क्या करके इस दुनिया से गया। आज जो इल्ज़ामों के बौछार, जो गालियाँ, जो गलोजाँ कर रहे ना तुम लोग, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिका भी करते थे। आज तुम लाख कर लो मेरे संगात में, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए उसके लिए कुछ भी होने वाला नहीं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, अल्लाह अगर मेरे को ताकत दे दिया तो मैं बताऊँगा मैं कैसे आलिम दीन तैयार करूँ। अस्सलामु अलैकुम।